بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں اہل سما میں اعلان لگاتے ہیں کہ تمہارا رب فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ تو فرشتے ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ زمین کے اندر پائے جانے والی ہر مخلوق کے دل میں ان کی محبت بھر دی جاتی ہے۔ ہر ایک چیز ان سے محبت کرنے لگتی ہے، انسان ہو، جانور ہو، جاندار ہو، بے جان ہو، ہر چیز، چاہے پرندے ہو، کیڑے مکوڑے ہو، دنیا میں پائے جانے والی ہر مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو ڈال دیتے ہیں لوگوں میں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے مستحق ہونا یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ ہر آدمی اللہ کی محبت کا مستحق نہیں ہو سکتا، ہر آدمی اللہ کا محبوب بندہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں مل جائے یہ ہمارے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، ہم اللہ کے محبوب بندے ہو جائیں، اس سے بڑی کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کی نہیں۔ شریعت کے اندر بعض ایسے اعمال بتائے گئے ہیں جن کو ہم اور آپ اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ بعض ایسے کام جن کو ہم اپنا کر اللہ کے محبوب بندے ہو سکتے ہیں، ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو سکتا ہے جن سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کام ہے احسان کرنا، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، بھلائی کرنا، اپنے آپ کو لوگوں کے لیے فائدہ مند بنانا، لوگوں کے لیے اپنے آپ کو نفع بخش بنانا، یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے ہم اور آپ اللہ کی محبت کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ہم اور آپ اگر احسان کریں گے، احسان کرنے والے بنیں گے، لوگوں کے لیے باعث نفع بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے۔ اسی طرح جو لوگ احسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کہتے ہوئے کہا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو احسان کرتے ہیں۔ تو جو لوگ دنیا میں احسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو جائے اسے ساری کی ساری چیزیں بھی نقصان پہنچانا چاہے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے ساری دنیا بھی چاہ کر جو سے کچھ نہیں کر سکتی، اور اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو جائے، اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ جو لوگ احسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انہیں بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، جو لوگ اس دنیاوی زندگی میں احسان کرتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، دوسروں کے لیے باعث خیر بن جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جو لوگ احسان کرتے ہیں حسنہ، اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں باعث خیر ہوتے ہیں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، آخرت کی زندگی تو ان کے لیے خیر ہے ہی۔ جو دنیا میں احسان
ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ انہیں دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ دنیا میں احسان کرتے ہیں، جو لوگ دنیا میں دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ میری ذات سے میرے بھائی کا فائدہ ہو جائے، میری ذات سے میرے گھر والوں کا فائدہ ہو جائے، میری ذات سے میرے ساتھ رہنے والوں کا فائدہ ہو جائے۔ جو لوگ دنیا میں دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، احسان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ جنت کی شکل میں عطا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنی، جو لوگ دنیا میں احسان کرتے ہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا وہ زیادہ، صرف جنت عطا نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار بھی میسر کرتے ہیں۔ تو دنیا میں جو لوگ احسان کرتے ہیں ان کا بدلہ اللہ جنت کی شکل میں عطا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار انہیں اللہ تعالیٰ کراتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں احسان کرے، ہر ایک کے ساتھ احسان، اپنے گھر والوں کے ساتھ احسان کرے، بیوی کے ساتھ احسان کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ، فرماتے ہیں کہ آدمی کے بہتر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ اپنے بچوں کے ساتھ احسان کرو، نرمی کرو، غریبوں کے ساتھ احسان کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا جائے، قیامت کا دن ہوگا کہ ایک آدمی کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس کوئی نیکی ہے، کوئی نیکی نہیں کیا دنیا میں، ایک نیکی بھی نہیں کیا۔ اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس کوئی نیکی نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے دیکھ کوئی نیکی تو ہوگی، کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نیکی نہیں، بس دنیا میں میرا یہ ایک کام تھا کہ میں لوگوں کو پیسے قرض دیتا تھا، ادھار میں پیسے لوگوں کو دیتا تھا۔ جب پیسے وصول کرنے کا وقت آتا، لینے کا وقت آتا، تو میں اپنے لوگوں کو کہتا کہ دیکھو تم پیسے لینے جا رہے ہو، قرض واپس لینے جا رہے ہو، اگر کسی آدمی کو تنگی میں پاؤ تو اسے چھوڑ دو، اسے مہلت دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو نے میرے بندوں کو مہلت دی، جا آج میں نے تجھے مہلت دے دی۔ اللہ سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ احسان کرے، غریبوں کے ساتھ احسان کرے، بیواؤں کے ساتھ احسان کرے، بچوں کے ساتھ احسان کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الساعی علی الارملہ والمسکین، جو لوگ بیواؤں پر مدد کرتے ہیں، بیواؤں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، مسکینوں کے ساتھ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کو نفع پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کالمجاہد فی سبیل اللہ، وہ آدمی ایسی ہے جیسے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ آگے فرمایا اب القائم اللیل وصائم النہار، فرمایا یا دن بھر قیام کرنے والا، رات بھر قیام کرنے والا اور دن بھر روزہ رکھنے والا ہے۔ کون یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ثواب دے رہا ہے کہ رات بھر قیام ہے، دن بھر کے روزے ہیں، ساری زندگی رات بھر قیام، ساری زندگی دن بھر روزے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں گے جو اپنے غریبوں کی مدد کرنے والے ہوں گے، بیواؤں کے پرسان حال ہوں گے، غریبوں کا ہاتھ تھامنے والے، مسکینوں کی مدد کرنے والے ہوں گے۔ احسان کرو، احسان کرو اپنے لوگوں پر، اپنے ساتھیوں پر احسان کرو، یتیموں کے ساتھ احسان کرو، مسکینوں کے ساتھ احسان کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا وقافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس دنیا میں یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا، یتیم کو کھلانے پلانے والا، اس کی حاجتوں کو پوری کرنے والا، وہ اور میں جنت میں بالکل اس طرح سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو انگلیاں اٹھا کر ملا کر کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں بالکل اس طرح سے ہوں گے۔ تو گویا کہ یتیم کی کفالت کرنا یہ دو چیزوں کی ضمانت ہے۔ ایک تو یہ کہ یتیم کو کفالت کرنے والا آدمی جنت کا مستحق ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری چیز تو وہ ہے جو جنت میں جانے کے بعد اللہ کے نبی کی صحبت اسے اختیار ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اللہ کے نبی سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی مجھے بتائیے کہ کوئی ایسا عمل ہو جو میں کروں تو میں آپ کے
ساتھ میرا کل قیامت کے دن کھڑا ہونا ہو جائے۔ آپ کی صحبت مجھے دنیا میں بھی ملی ہے، کوئی ایسا عمل بتائے جس کو میں کروں تو قیامت کے دن بھی آپ کی صحبت مل جائے۔ تو آپ حسن کہا کرتے تھے کثرت سزا کرو۔ تو یہ نیکی جو ہے، یہ نعمت اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہونے کی، اللہ کے نبی نے کہا کہ جو مسکینوں کی کفالت کرتے ہیں وہ عالم جنت میں اس طرح سے کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح احسان، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ماں باپ کا خیال رکھو۔ ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں۔ قرآن مجید کو اگر پڑھیں، مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اپنی عبادت کے فوری بعد ماں باپ کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، اور پھر والدین احسانہ، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً ماں باپ کا تذکرہ کیا، کہا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کی دیکھ بھالی کرو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ یقین مانے ہو سکتا ہے بڑھاپے کی حالت میں وہ کچھ چیزیں بھول جاتے ہوں، ان سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہو، ان سے کچھ چیزیں تمہیں پسند نہ آتی ہو، بار بار تمہیں تکلیف دیتے ہو، لیکن اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو، یہ تمہاری دنیا میں جنت کی گارنٹی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں باپ جنت کا دروازہ ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ علیہ جب ان کی والد کا انتقال ہو گیا تو وہ زاروں کے دار رونے لگے۔ والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تو زاروں کے دار رونے لگے، کہا کہ میری جنت اب چلی گئی، اب صرف میرا باپ بچا ہے، یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے میں جنت جا سکتا ہوں، صرف میرے پاس جنت کا دروازہ بچا ہے، میں اس کی ہی اطاعت کر کے جنت جا سکتا ہوں۔ ماں باپ کا بڑا مقام ہے، ماں باپ کی قدر کریں۔ ماں باپ چاہے جتنے بڑے جتنے بوڑھے کیوں نہ ہو جائے، بچے چاہے کتنے بڑے کیوں نہ ہو جائے، کتنے مالدار کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ ماں باپ کے بچے ہی ہوتے ہیں، وہ ان کے ماں باپ ہی رہیں گے۔ ماں باپ کی اطاعت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے آ کر کہا اللہ کے نبی میں آپ پر ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ جانتے ہیں دو عمل کتنے بڑے عمل، ہجرت، ایک اپنا ملک چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر، سب چیزیں چھوڑ کر اللہ کے لیے نکل جانا، جہاد اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، کتنا بڑا عمل جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاد کے بارے میں جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑ کر شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس رزق پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں رزق پا رہے ہیں، جنتی ہوتے ہیں شہید لوگ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی سے آ کر وہ بیعت کرنے لگا جہاد پر۔ ہجرت کتنا بڑا عمل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہجرت کرنے والے کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اتنے عظیم عمل پر بیعت کرنے آیا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کیا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ کہا کہ اللہ نبی ایک نہیں دونوں زندہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ اجر پاؤ، نیکیاں پاؤ، چاہتے ہو کچھ میں ثواب ملے؟ کہا کہ اللہ کے نبی ہاں۔ کہا ارجع الی والدیک، کہا کہ اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ، فاحسن، ان کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ رہو۔ یہاں پر دیکھیے اللہ کے نبی سے جہاد اور ہجرت دونوں پر بیعت کرنے آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں باپ کے پاس چلے جاؤ، یہی تمہاری نیکیاں ہیں۔ کتنا عظیم ثواب، ماں باپ کی اطاعت کرنا، جہاد جیسے عمل پر بیعت کرنا۔ اللہ کے نبی نے ماں باپ کی اطاعت کے حوالے کر دیا۔ ہجرت جیسے عمل پر بیعت کرنے آیا تھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اذهب الی والدیک، کہا کہ ماں باپ کے پاس جاؤ، فاحسن، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، ان کو اچھا رکھو، یہی تمہارا جہاد ہے، یہی تمہاری ہجرت ہے۔ ماں باپ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ انسان تو انسان، جانور کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، جانور کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی بنی اسرائیل کا مسافر تھا، بڑی سخت پیاس لگی تھی، کنویں کی تلاش میں پانی تلاش کر رہا تھا تو اسے ایک کنواں ملا، نیچے اتر کر پانی پی لیا، پیاس بجھا لیا، پھر وہ واپس چڑھ کر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک کتا اپنی زبان کو زمین پر گیلی مٹی پر رگڑ رہا ہے۔ تو اس مسافر نے ایک سمجھا کہ جس طرح سے میری حالت پیاس کی وجہ سے ہوئی ہے،
اسی طرح اس کی بھی حالت پیاس کی وجہ سے ہوئی، پھر وہ نیچے اترا، اپنا موزہ ساکس نکالا، پانی بھرا، منہ میں ساکس پکڑ کر اوپر چڑھ کر آ گیا، کتے کو اس نے پانی پلایا، کتے کی پیاس اس نے بجھا دی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کا عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت، زناکار عورت، وہ پانی کی پیاس میں گئی تو پانی پی کر باہر دیکھی تو ایک کتا جو ہے پانی کی پیاس کی وجہ سے اپنی زبان کو باہر نکالے ہوئے تڑپ رہا تھا۔ تو بنی اسرائیل کی اس عورت نے کنویں میں اتری، پانی اٹھایا، اسے پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا مستحق بنا دیا۔ کس عورت کو؟ جو زناکار بدکار عورت تھی، ساری زندگی بدکاری کرتی رہی، بس کتے کے ساتھ احسان کرنے کا اجر اللہ نے اسے یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ نے جنت کا مستحق بنا دیا۔ احسان کریں، اپنے بھائیوں کے ساتھ احسان کریں۔ ہو سکتا ہے آپ انٹیلیجنٹ ہوں گے، چالاک ہوں گے، آپ ہو سکتا ہے آپ کے پاس مال زیادہ ہوگا، آپ کا بھائی کم تر ہوگا، ہو سکتا ہے آپ دونوں میں کچھ نا اتفاقی ہوتی ہوگی، ہو سکتا ہے آپ کے بچے بڑے میدان میں بڑے آگے نکلتے ہوں گے، آپ کے بھائی کے بچے پیچھے ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے، ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاتھ سے کیا ہونا ہے؟ ہمارے ہاتھ سے ان کے ساتھ احسان ہونا چاہیے، احسان کریں ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے۔ اسی طرح احسان کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اگر راستے سے پڑا ہوا کنکر بھی ہٹا دیں گے تو اللہ اس کو بھی یاد رکھتا ہے۔ احسان کا بدلہ احسان اللہ کو اتنا پسند ہے کہ احسان کی نیت سے، نفع کی نیت سے راستے میں پڑا ہوا کنکر بھی آپ ہٹا دیں گے، یہ سوچ کر کہ یہ کنکر اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا اس احسان کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جنت میں جو ہے چل پھر رہا ہے، دیکھا میں نے جنت، مجھے دکھایا گیا کہ جنت میں ایک آدمی چل پھر رہا ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ آدمی ہے جو راستے میں دیکھا کہ ایک ٹہنی ڈالی درخت کی لوگوں کو تکلیف کا سبب بن رہی تھی، اس نے اس ڈالی کو کاٹا اور سائڈ میں کر دیا، اس ڈالی کو کاٹا کنارے میں کر دیا۔ اللہ کو اس کا عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسے جنت کا مستحق بنا دیا۔ کتنا بڑا کام ہے، ڈالی کو ہٹانا کتنا بڑا کام ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں راستوں سے گزرتے ہیں، کئی چیزیں پڑی ہوتی ہیں جسے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اسے تکلیف ہو سکتی ہے، ہم اور آپ یہ ہٹائیں، اللہ ہمیں بھی اس کا اجر دیتے ہیں۔ تو احسان ہر ایک کے ساتھ احسان کریں، احسان کرنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی بڑی نعمت عطا کرتے ہیں۔ 2-3 فائدے بس احسان کی، جو لوگ دنیا میں احسان کرتے ہیں یاد رکھیں وہ کبھی بیکار نہیں جاتا۔ دنیا میں جو احسان کرتے ہیں، جو دنیا میں دوسروں کا فائدہ چاہتے ہیں، یاد رکھیں ان کا یہ فائدے کا کام کرنا کبھی خالی نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی شکل میں آپ کو عطا کر دیتے ہیں، کبھی آپ کو بیماری سے بچا کر دے دیتے ہیں، کبھی آپ کو اولاد کی شکل میں دے دیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کی اصلاح کی شکل میں دے دیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت کی شکل میں دیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ آپ کی نیک اولاد کی شکل میں دے دیتے ہیں۔ یہ احسان کبھی خالی نہیں جاتا، احسان جتنا آپ کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا آپ پر احسان کرے گا، اس لیے احسان کریں، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کہا کہ اللہ کے نبی سب سے اچھا کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے اچھا کام وہ ہے جو آپ کسی بھائی کو خوش کر دیں۔ کہا کہ سب سے اچھا کام، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سرور تدخلہ علی مسلم، کہا کہ ایک مسلمان کو خوشی پہنچا دینا یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ ہم اور آپ اگر خوشی پہنچائیں گے، مسلمان کس سے خوش نہیں ہوتے؟ ہمیں پتہ ہے اگر ہم اور آپ انہیں خوشی پہنچائیں گے تو یہ سب سے بہترین عمل ہوگا۔ یا اگر اللہ فرماتے ہیں اور تکشف عنہ کربہ، یا اس کی تکلیف کو دور کر دے، یا وہ قرضدار ہے آپ اس کے قرض کو ادا کر دیں، یا وہ بھوکا ہے آپ اسے کھانا کھلا دیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَلَئِنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي بِحَاجَةٍ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرا کسی بھائی کی ضرورت کے لیے اس کے ساتھ جانا، کسی بھائی کے کام کے لیے، سگا بھائی شرط نہیں ہے، آپ کا بھائی جو دوست بھی ہے، مسلمان کا بھائی، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرا جو ہے اس میرے بھائی کے ساتھ اس کے کام
کی خاطر اس کے ساتھ نکلنا مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے افضل ہے۔ کیا کام؟ کچھ بھی کام نہیں، بس اپنے بھائی کے ساتھ چلے گئے تاکہ اس کا کام ہو جائے، اپنے بھائی کا ہاتھ بٹا دیے تاکہ اس کا کام ہو جائے۔ کہا کہ 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے بڑھ کر افضل ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے لیے کہتے ہیں اگر اپنے بھائی کے کام ہونے تک اس کے ساتھ رہا تو اللہ تعالیٰ اس دن اس کے قدموں کو ثابت قدمی عطا کریں گے جس دن سب کے قدم کانپ رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن ہر ایک کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے۔ تو اپنے بھائیوں کے ساتھ احسان کرے، دوستوں کے ساتھ احسان کرے، پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرے، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ، نہ جاننے والوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ احسان کریں۔ یہ احسان کرنے کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو احسان کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی نیکیوں کو قبول کرے۔ اللہ جو گناہ ہو رہے ہیں کوتاہیوں اللہ سے معاف فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔